کالعدم کشمیر کمیٹی جو ہے وہ راولہ کوٹ کو اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر جو زبان بولی جا رہی ہے وہ نہ کشمیریوں کی ہے نہ پاکستانیوں کی ہے، اور اس کے اوپر پھر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ بڑا حیران کن ہے کہ حالات کیا ہیں، جبکہ باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا تصویر دکھائی جا رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اصل چھپے مقاصد کیا ہیں، آج اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شاہ جی؟ خیریت سے ہیں؟ شاہ جی، کالعدم کشمیر کمیٹی نے مثلاً آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 ماہ سے جو کچھ سارا وہ کر رہی ہے، جس طرح ہو رہا ہے، جس طرح کی زبان بولی جا رہی ہے، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے شاہ جی کہ دیکھیں، اختلاف رائے یا اختلاف کرنا سب کا حق ہے، بالکل ایسے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی جماعت اٹھتی ہے، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہو، کشمیر کے اندر ہو، وہ حکومت سے اختلاف کرے نا، ہاں ریاست سے نہیں، وہ ریاست کے خلاف کیوں کھڑی ہوتی ہے۔ آخر یہ بھی جو اس کی بھی جو جتنا میں سمجھ پایا ہوں اس کے ساری چیزوں کو، تو یہ سارا پروپیگنڈا، یہ ساری چیزیں تو ریاست مخالف ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ آخر یہ اس کے پیچھے پھر کیا مقاصد کیا ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور ویلا بھی میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ جس قدر عزت احترام مل رہا ہے نا سر، جی تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے دو ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ ایک ہندوستان تنہا رہ گیا، اور یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے جس طرح ثالثی کا کردار ادا کیا ہے تو اسرائیل بھی تنہا رہ گیا۔ ہاں جی بالکل، دونوں تتے توے تے بیٹھے ہونے پہلے، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں۔ ہاں، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کی بھی اور انڈیا کی بھی کہ باہر تو ہم پاکستان کو کچھ نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ کیا ہے جو سب ایک یہی جو آپ نے کہا نا کہ نوجوان طبقہ، اور یہ سر باہر حکومتوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ صحیح، حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن عام پبلک کو نہیں پتا ہوتا، نہیں پتا، بالکل۔ تو وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے انٹرنلی حالات جو ہے نا وہ انہیں خراب کر کے وہ جو بیرونی دنیا کے اندر انڈیا اور اسرائیل تنہا رہا ہے اس کا بدلہ پاکستان کے اندرونی حالات خراب کر کے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک چھوٹا سا نا اس سے ہٹ کے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے نا چوہدری صاحب، میں انہیں ایک بڑا زبردست گر جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ اس پروپوگنڈے کا جو ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ گورنمنٹ کے پاس اتنی مشینری ہے یا وہ نہیں، بہرحال اس پروپوگنڈے کا توڑ کیا ہے چوہدری صاحب؟ میں بالکل بلا جھجک آپ کے سامنے مانتا ہوں کہ استاد محترم گوگل۔ اچھا، ہاں سر، میں حیران رہ گیا ہوں، پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں سوال کی صورت کے اندر اس سے مذہبی سوال کرتا ہوں، سیاسی سوال کرتا ہوں، سر ٹھک کر کے وہ جواب دیتا ہے۔ میں نے یقین کرے، میں حدیث نہیں، میں نے ایک حدیث ایسے ہی مجھے یاد آ گئی تو میں نے وہ لکھی، تو اس نے باقاعدہ کیا کہا کہ یہ اصل آپ غالباً جو اصل حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، آپ سے ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک بندے نے کہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جناب فلاں چیز ہے، میں سیاسی، میں نام نہیں لیتا، میں نے اس کی جب گوگل سے کی، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک سندھ کے اندر تھا کہ جناب اتنا ارب روپے کا کرپشن ہو گئی کی، تو انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا کے وائرل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہاں تک۔ تو آپ کو اگر کشمیر ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی مختلف خبریں ملتی ہیں، آپ فیکٹ چیک پہ جا کے فیکٹ چیک کریں، آپ سر آپ گوگل کے اوپر کویسچن کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ کیا، وہ سوشل میڈیا سب سے بڑا کیا ہے، پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس کو دبایا جا رہا ہے، وہ یہ خبر نہیں دے سکتا۔ مان لی میں نے، سر مان لینا کہ چل فرض کیا کہ مان لیا بھی، ٹھیک ہے، قطعاً ہے جی نہیں دے سکتا۔ سر آپ بی بی سی چیک کر لیں، ہاں جی، آپ سی این این چیک کر لیں، آپ فاکس نیوز چیک کر لیں، آپ کے پاس تو انٹرنیٹ کی صورت کے اندر دنیا بھر کے چینل آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں، موبائل کے اندر ہیں، ہاں جی، آپ وہاں چیک کر لیں۔ نہیں تو ایک سمپلی مثلا وہاں ہم دیکھیں گے خبریں ڈھونڈنے کے کیا، آپ سمپلی گوگل کے اوپر جا کے کویسچن کی صورت میں اردو کے اندر سوال کر دیں، انگلش کے اندر بھی نہیں، اردو کے اندر سوال کر دیں۔ میں خود اردو میڈیم میں زیادہ تر اردو میں کویسچن سر، وہاں سے آپ کو فیکٹ اینڈ فگر جو ہے نا وہ پتہ چل جائیں گے۔ اچھا شاہ جی، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تھی
اور اس وقت کبھی وہ کہہ رہے تھے 800 بندہ مر گیا, کبھی پھر 300 بندہ مر گیا, پھر کہتے تھے جی 15 مر گئے, وہ 8 مر گئے, اور بعد میں پتہ چلا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ہاں جی, اینڈ پہ 12 پہ آ گئے تھے اور 12 پہ بھی نہیں ہوئے تھے, وہ کچھ بھی نہیں دینا. اب اگر دیکھیں نا, اب کشمیر میں بھی سیم صورتحال بنتی ہے. اب جو انٹرنیشنل میڈیا میں نے مانیٹر کیا ہے نا, سوشل میڈیا, اور یہ وہ خاص کر سوشل میڈیا جو باہر سے اپریٹ ہو رہا ہے, اب وہ پتہ نہیں کس کا ہے. اچھا, اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی کہ جی کشمیر کمیٹی پہ ایکشن ہوا اور 500 بندہ مارا گیا جی, کوئی کہتا ہے جی 2000 بندہ مارا گیا, کوئی کہتا ہے جی کتنا مارا گیا. آخر شاہ جی جیسے پہلے اب سوال لمبا ہو رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کوئی عدالت میں چیز پیش نہیں کر سکی, کوئی جو لوگ مرے تھے آخر ان کے خاندان ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے. اب وہی سیم پوزیشن مجھے وہاں نظر آ رہی ہے کہ اگر 2000 بندہ مارا گیا شاہ جی, تو 2000 خاندان جو تھا وہ آخر واویلا کیوں نہیں کر رہا, وہ کہاں پہ ہے, وہ کدھر ہے. اب یہ پھر آخر سلسلہ کیا ہے, پیچھے ایک طاقت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ نے سوال کیا, مجھے تھوڑا سا دے دیں آپ چند منٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب 2000 بندہ مارا گیا جس طرح پی ٹی آئی نے کہا تھا, تو میں نے اس وقت اپنے کالموں کے اندر بھی اور ان ویلاگز کے اندر بھی ایک کویسچن کیا تھا کہ 18 اکتوبر کو جب بی بی آئی ہے 2007 کے اندر, تو سر 450 کے قریب بندے کی مرڈر ہوا تھا, وہ خودکش دھماکے خود کا کارساز دھماکے جو تھے. بی بی دوسرے دن جو ہے نا ویری نیکسٹ ڈے سر جو زخمی ہوئے تھے ہاسپٹل میں گئی, اور جن کی ڈیتھ ہوئی وہ ان کے گھروں میں گئی, گھروں میں گئی, اور دوسرے دن اخبارات کے اندر ان کی لسٹ آ گئی تھی مرنے والوں کی. تو میں نے کہا تھا کہ جی مان لیا میں نے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ایکشن کیا تحریک انصاف کے اوپر لانگ مارچ 26-27 اتنے بندے مرے ہوں گے, لیکن ان کے لواحقین کو تو سامنے لائیں. یہی تو, ہاں یہی بہت بڑا سوال تھا سر. اب جو کالعدم ایکشن کمیٹی کر رہی ہے یہ بھی دو ہاتھ آگے جا کے کر رہی ہے. سر اگر 2000 بندہ کشمیر کے اندر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہو, موات ہوئی ہو, سر کہرام آ جاتا, قیامت آ جاتی ہے. یہی تو بات ہے, قیامت سر اس کو کوئی گورنمنٹ نہیں روک سکتی. 2000 جو بندہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو چوہی صاحب 2000 بندوں کے گھر والوں کا مطلب یہ ہے کہ 5 بندے فی گھر بھی لگائے نا, تو 10,000 بندہ بن جاتا ہے. 10,000 بندہ نکلا ہے نا سر, اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے محلے والے, پورا شہر بلاک ہو جائے سر, پورا کشمیر بلاک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب دوسری بات آپ نے جو کی کہ اکاؤنٹ جو ہے, چوہی صاحب میں یہاں ابھی پاکستان کے اندر ہوں, تو میں چلا جاتا ہوں لندن, وہاں سے میں جناب اسلام آباد ٹائمز کے اپنا ایک چینل کھول لیتا ہوں یوٹیوب سے, اس کے بعد لاہور وائس کے نام سے کھول لیتا ہوں. میں 10 چینل کھول سکتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے, اپنے اکاؤنٹ, بلکہ چینل کیا اکاؤنٹ بنا لوں سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کا بنا لوں, اس کے بعد واٹس ایپ کا بنا لوں, سارے پلیٹ فارم پہ آپ اکاؤنٹ بنا لوں, شروع ہوئے ہیں لوگ جو ٹھیک ہے جی بنا لوں. اور اس کے بعد جناب میں اپنے آپ کو کروں پاکستانی شو, اور ہوں میں انڈیا کا. جی سر کسی نے کرنی تو نہیں ہے, عام کو کیا پتا کیا. ہاں وہی بھائی جانا یہ محمد اسحاق دی جگہ جڑا یہ کوئی رام لال بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سر چیزیں ہو رہی ہیں کہ انڈین میڈیا باقاعدہ, چونکہ فنڈنگ ہو رہی ہے نا سر پیچھے سے, ٹھیک ہے, اسرائیل اور انڈیا یہ ملے ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ اثر سازش کے تحت پورا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور عام آدمی کو نہیں پتا کہ پاجانا جڑے اکاؤنٹ مسلمانوں دے نام سے نا جڑے یہ سارے, ہاں جی, یہ سارے کے سارے اور سب کی پھر زبان ایک جیسی کیوں ہے پھر. ہاں جی, سب کی زبان ایک جیسی ہے, اور پھر بہت سارے تو خود انڈیا کے اندر سے کنٹرول ہو رہے ہیں. جی بالکل. عام آدمی کو نہیں پتا, عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ پاجانا اکاؤنٹ جڑا مقصد کسی مسلمان کے نام سے ہے, یہ ہندو آپریٹ کر رہا ہے, کون اس کو آپریٹ کر رہا ہے. اور پھر تل ابیب سے اکاؤنٹ جو ہے وہ, حیفا سے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے. عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا؟ اور یہ باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں سر جی کہ یہی نہیں, آپس میں جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو بھی ہوا دی جا رہی ہے. ہر جگہ سے مختلف اطراف سے جو ہے نا وہ اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر. اچھا شاہ جی, جیسے میں نے کہا نا شروع میں کہ ٹھیک ہے جمہوریت ہے, وہاں پہ آپ کو آزادی کا حق ہے, آزادی رائے کا حق ہے, لیکن ریاست مخالف جو ہمارے ہاں ہر اٹھ کے جماعت کرتی ہے, یہ کتنا خطرناک ہے چیز, طرز عمل جو ہے. چوہی صاحب آپ کو جمہوری حق یقیناً ہے جی, لیکن اس کی حدود ہوتی ہے کچھ. بالکل اس کی حدود ہوتی ہے. ریاست کے خلاف آپ اٹھنا آپ کا کوئی جمہوری حق نہیں ہے, کسی ملک کے اندر کوئی جمہوری حق نہیں ہوتا. ہاں گورنمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف ہے نا آپ بالکل احتجاج کریں, اور پورا من احتجاج, اس کے اندر بھی پورا من احتجاج آپ کریں. آپ کو گورنمنٹ کی کسی شخصیت سے اختلاف ہے کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے, اس کے احساس مانگیں, اس کو کرپشن ہے اس کو کرپشن کو بین کا ہر چیز کریں, لیکن ریاست کے خلاف
آپ اگر کہیں کہ جناب پروپیگنڈا کریں اور اس کے بعد آپ کی پھر حمایت بھی کیجئے، سر یہ چیز کسی جگہ کسی جگہ صرف پاکستان نے یہ بارے میں اندر نہیں آتی۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، شاید پہلے بھی کہیں دے چکا ہوں سر، ایک ٹی وی پروگرام کے اندر نا بڑے معروف ایکٹر تھے اوم پوری انڈیا کے، انہوں نے پاکستان کے حق میں بات کی تھی اور بالکل جائز بات کی تھی سر، چند دنوں کے بعد جو ہے نا وہ ان کی ڈیڈ باڈی ان کے اپنے بیڈ روم سے ملی تھی۔ تو پاکستان کی جو ریاست پاکستان ہے، میں اس سے بھی کہوں گا کہ ایسے عناصر جو ہے نا، ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جی بڑی سختی نہیں، بڑی نرمی ہو رہی ہے۔ اچھا سر، کیوں نہیں ان کے خلاف بات ہوتی؟ اس لیے کہ میں پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز بتائیں، گزشتہ سال پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی سر، عمر ایوب خان نے آن دی فلور آف دس ہاؤس کا کہ پاکستان کے پاس تو جناب اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ جنگی جہازوں کے اندر تیل بھرے۔ سر یہ پرو پاکستان بیان ہے۔ علیمہ خان نے کیا کہا تھا، بلائیں اس کو، عمران خان کو رہا کریں، یہ کیا مودی کے خلاف جنگ لڑیں گے یا کیا پرو؟ اور ابھی سر میں بات کروں کہ نورین نیازی صاحبہ نے جو بیان دیا ہے صحیح سر، آج تک اس کے خلاف کیا انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے کہا چلو بھائی میں نہیں آؤں گی، کیا کر لیا کسی نے؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان نے سر، کسی کی جرت ہوئی ہے کہ انہیں بلائے؟ ہاں انہیں بلائے بھائی، کسی یعنی ریاست صرف مقصد ایک کمزور اسامی سیاستدان ہے انہی کے خلاف کرنا ہے، انہی کے خلاف۔ تو سر جب تک سٹیٹ اپنے آپ کو، مقصد اس میں ضرورت ہے کہ سٹیٹ بھی اپنے آپ کو سٹک کرے۔ جی بالکل، ہم اگر مقصد پاکستانی ہے نا سر، اور پاکستان کی آن شان کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں اور جو اس کے خلاف بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم اسے کنڈیم کریں، تو سر سٹیٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا کمزور نہیں، تگڑا کرے۔ ہم محب وطن پاکستانی اس کے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے کالعدم کشمیر کمیٹی جو ہے اس کے نام پر جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان میں بھی جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو غلط اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات سے، اس کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ کا اختلاف حکومت سے ہو سکتا ہے، ریاست کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے تو پھر کوئی محب وطن جو ہے پاکستانی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری اور سید ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔